ایک نیک دل آدمی ایک رات اپنے بستر پر سویا ہوا تھا کہ اچانک اس نے ایک ہولناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اندھیرے میں ایک زہریلا سانپ رینگتا ہوا آ رہا ہے، پھر اچانک اس کے ایک قریبی رشتہ دار کو ڈس لیتا ہے۔ ڈسنا ایسا خطرناک تھا کہ وہ شخص فوراً زمین پر گرتا ہے اور جان دے دیتا ہے۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ وہ آدمی گھبرا کر جاگ اٹھا۔ وہ کافی دیر تک اس خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ ایک ایسا اشارہ ہے جسے نظر انداز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی خیال کے تحت وہ فوراً اٹھا اور اپنے اس رشتہ دار کے پاس جا پہنچا۔ اس نے پوری بات تفصیل سے بیان کی۔ خواب سنتے ہی اس کے رشتہ دار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ رکھ۔ پھر اس نے عہد کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے گا۔ اسی دن اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، 2 دوبے ذبح کیے اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو دعوت دی۔ ایک بڑی ضیافت کا اہتمام ہوا، گوشت تقسیم کیا گیا اور خوب صدقہ دیا گیا، یہاں تک کہ کھانے میں تھوڑا سا حصہ ہی باقی بچا۔ جب سب لوگ کھا پی کر جا چکے تو اچانک اسے اپنی بوڑھی پڑوسن یاد آئی جو بہت غریب تھی اور دعوت میں شامل نہ ہو سکی تھی۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا، میں کیسے خود کھا سکتا ہوں جبکہ میری پڑوسن بھوکی رہ جائے۔ چنانچہ وہ فوراً کچھ کھانا لے کر اس کے گھر پہنچا۔ بوڑھی عورت اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور بڑے شوق سے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد اس نے حسب عادت بچی ہوئی ہڈیاں اپنے گھر کے پیچھے پھینک دی۔ رات گہری ہوئی تو ایک زہریلا سانپ رینگتا ہوا اسی جگہ پہنچا جہاں ہڈیاں پڑی تھیں۔ اس نے انہیں نگلنے کی کوشش کی مگر ایک ہڈی اس کے گلے میں پھنس گئی۔ نہ وہ اسے نگل سکا اور نہ باہر نکال سکا۔ وہ تڑپنے لگا، زمین پر سر مارنے لگا، مگر جتنا زور لگاتا اتنا ہی بے بس ہوتا جاتا۔ وہ وہیں پھنس کر رہ گیا جیسے قدرت نے اسے روک لیا ہو۔ صبح ہوئی تو وہ آدمی اپنے گھر سے نکلا۔ اسے پیچھے کی طرف سے عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک زہریلا سانپ ہڈیوں میں پھنسا ہوا تڑپ رہا ہے۔ اس نے فوراً ایک لاٹھی اٹھائی اور سانپ کو مار دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، الحمدللہ، اے میرے رب، تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔